السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو دن ہے 18 دسمبر، ہر سال 18 دسمبر کو ایک خاص دن منایا جاتا ہے جسے ہم اور آپ یوم اقلیت، حقوق اقلیت دیوس کے نام سے جانتے ہیں۔ حقوق اقلیت دیوس یعنی مائنورٹی جو ہیں، مائنورٹی کے رائٹس کیا ہیں، یعنی رائٹس آف مائنورٹی ڈے۔ تو ہندوستان جب آزاد ہوا تو اس کے بعد میں ہندوستان کا سنویدھان مرتب کیا گیا، تو اس سنویدھان میں سب کا برابر خیال کیا گیا تاکہ ایک بیلنس بنا رہے اور ایک توازن رہے، اور ہندوستان میں ہر ایک ہندوستانی کو مکمل آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع مل سکے۔ تو جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستانیوں میں ایک قسم کا فرق دیکھا گیا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے اور ان لوگوں نے اپنا ایک الگ ملک بنا لیا۔ اب جس کی بنیاد پہ یہاں پہ ہندو جو قوم ہے وہ اکثریت یعنی میجورٹی میں آ گئی، تو یہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میجورٹی میں جو لوگ ہیں ان کی بھیڑ میں کہیں نہ کہیں مائنورٹی کی آواز دب جائے، جو اقلیت ہے، جو کم ہیں، ان کی آواز دب جائے اور ان کے حقوق کی پامالی ہو، ان کے ادھیکار ان تک نہ پہنچ پائیں۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھنے کی وجہ سے شروع ہی میں سنویدھان کے اندر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے ایسی دھارائیں جوڑ دی جس کی بنیاد پر جب تک کہ یہ سنویدھان رہے گا اور ہمارا اور آپ کا پیارا ملک ہندوستان جب تک اس سنویدھان سے چلتا رہے گا تب تک کسی کے بھی حق کی پامالی نہیں ہو پائے گی، کیونکہ سنویدھان کے اندر مائنورٹی کو خصوصی اختیارات دیے گئے ہیں۔ مائنورٹی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ مائنورٹی اپنے فیتھ کو، اپنے ریلیجس کو، اپنی آواز کو، اپنے کلچر کو، اپنے لینگویج کو اور اپنی ثقافت کو، اپنے تہذیب و تمدن کو، اپنی تعلیم کو مکمل کرے اور اسے کمال تک پہنچائیں، ترقی کریں، آگے بڑھے، اور جو میجورٹی ہے میجورٹی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر کے چلیں۔ ایسا نہ ہو ایک طرف جو میجورٹی ہے، جو بہو سنکھیک ہے، تو ان بہو سنکھیک کی بھیڑ میں الپ سنکھیک پیچھے رہ جائیں، کیونکہ اگر الپ سنکھیک پیچھے رہ جاتے ہیں، بہو سنکھیک آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اس سے ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں کا ہر ایک باشندہ، وہاں کا ہر ایک شہری ترقی کرے، تب جا کر کے اس ملک کی ترقی ہوتی ہے۔ تو مائنورٹیز جو ہیں، مائنورٹیز میں مسلم ہیں، باوجود اس کے کہ یہ مائنورٹی میں ہیں، لیکن مائنورٹی میں بھی یہ میجورٹی میں ہیں، یعنی جو الپ سنکھیک ہے ان الپ سنکھیک میں مثال کے طور پہ مسلم ہیں، جینی ہیں، پارسی ہیں، بدھسٹ ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، تو ان مائنورٹی میں بھی میجورٹی جو ہے مسلم ہیں، اور مسلمانوں کو خصوصی طور پر سنویدھان میں اختیارات دیے گئے ہیں اور بہت ساری مراعات انہیں دی گئی ہیں سنویدھان کے تحت، جن مراعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف طریقے کے اسکالرشپ لے کر کے مائنورٹی اپنی تعلیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں میں خصوصی مراعات اور ان کے لیے کوٹے ہیں جن کوٹوں کا فائدہ اٹھا کر کے، اور بہت ساری جگہوں میں مذہبی تعلیم کی اسناد کو منظوریاں دی گئی ہیں۔ تو منظوری دینے کا بھی مقصد یہ ہے کہ تاکہ مائنورٹی جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر کے ملک کی ترقی اور ملک کو آگے لے جانے میں برابر کے بھاگیداری اور حصے دار جو ہے تو بنے، اور ہم اس کا فائدہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملک ہندوستان میں جو ابھی مائنورٹی میں ہیں مسلمان، لیکن اس میں بہت بڑی سستی اور کاہلی خود ہم لوگوں کی بھی ہے کہ سنویدھان تو ہمیں پڑھنے لکھنے آگے بڑھنے کی پوری اجازت دیتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہم تعلیمی میدان میں بہت پسماندہ ہیں، اور جیسا کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں بھی سامنے آیا یہ کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت بہت ہی بد سے زیادہ بدتر ہے۔ تو مسلمانوں کو، اور جو مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں اور جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے دعوے دار ہیں، یوں تو آپ دیکھیں گے کہ الپ سنکھیک کلیان کے نام سے بہت ساری جو ہے تو یوجنائیں بنائی جاتی ہیں۔ تو کلیان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو مسلم ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ تو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایجوکیشن میں بھی بجٹ جو ہے تو فراہم کیا جاتا ہے، اور مجھے ایک صاحب کا واقعہ یاد آتا ہے، وہ تو بیان کر رہے تھے کہ جو پہلے وزیر اعظم تھے ان سے پہلے ڈاکٹر منموہن سنگھ، تو
ان کا ایک بیان آیا کہ تقریباً کئی کروڑ روپے 30 یا 35 کروڑ روپے جو مائنورٹی کے لیے رکھے گئے تھے سینٹرل گورنمنٹ کے ذریعے، تو وہ کوئی لینے تک نہیں پہنچا، یعنی وہ لے کر کے بھی لوگ نہیں آ پائے، یعنی وہ مد یا وہ بجٹ جو ہماری فلاح و بہبود کے لیے گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ نکالتی ہے اس کو ہمارے لوگ لے کر کے بھی نہیں آ پا رہے ہیں، اور جب وہ لے کے ہی نہیں آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا استعمال کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے بجٹ جو ہے وہ چونکہ گورنمنٹ تو پاس کر دیتی ہے مگر صحیح لوگ چاہتے نہیں ہیں لینے کے لیے، یا پروسیس جو ہے اس پروسیس کو صحیح سے فالو نہیں کر پاتے ہیں، تو وہ جو ہماری ہیلپ ہوتی ہے، جو ہمارے لیے وہ مدد ہوتی ہے، وہ ہم لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو کہیں نہ کہیں ہوش مند مسلمان ہیں اور جو اسکالرس ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور مدد کس چیز میں ہو؟ مدد اس چیز میں ہو کہ کس طریقے سے آپ اپنی شخصیت کو پروان چڑھا سکتے ہیں، آپ اپنی پرسنالٹی کو کیسے ترقی دے سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ کامیاب ہوں گے تبھی جا کر کے ملک ہندوستان کامیاب ہوگا۔ ہر ایک ہندوستانی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں آگے بڑھ جاؤں اور میرا بھائی پیچھے چھوٹ جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں، تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پورے 125 کروڑ ہندوستانی جب کامیاب ہوں گے، اور کامیاب ہونے کے لیے پورے 125 کروڑ ہندوستانیوں کے پاس تعلیم ہو، ان کے پاس جو ہے تو ذریعہ معاش ہو، تب جا کر کے جب سب کامیاب ہوں گے تبھی جا کر کے یقیناً ملک ہندوستان کامیاب ہوگا۔ اور پھر جو ہم کہتے ہیں وشو گرو بننے کا جو ہمارا خواب اور سپنا ہے، وشو گرو بن کر کے تبھی جا کر کے ہمارا انڈیا ابھر کر کے سامنے آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک اسٹیٹ آپ لے لیجیے ہندوستان کے اندر، کیرلا کے بارے میں اگر آپ پتہ کریں گے تو وہاں پہ جو ایجوکیشن ہے، تعلیمی جو وہاں کا معاملہ ہے، وہ تقریباً جو ہے 90 سے 95% تک ہے۔ تو وہاں پہ 90 سے 95% تک لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے کہ کیرلا کی جو حالت ہے وہ ہر اعتبار سے ایک ڈیولپمنٹ صوبے اور ڈیولپمنٹ راج کی طریقے سے ہے، مگر وہیں پہ آپ اتر پردیش کی حالت دیکھیں گے تو اتر پردیش بہت زیادہ پستی کی طرف نظر آتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ابھی تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہیں، اور ہمیں جو ہے خود بھی آگے بڑھنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کو بھی پڑھانا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے شکشا اور تعلیم جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اسے جتنا بانٹیں گے وہ اتنا ہی زیادہ جو ہے تو آگے پھیلتی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جو حقوق ہیں اقلیت کے اور جو ریلیجیس حقوق ہیں، آپ اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ ہر طریقے کے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، یونیورسٹیز میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور محنت کر کے اور بڑھنے والے بڑھ بھی رہے ہیں، کیونکہ ایک یہ بھی ہے تصویر اس کی، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہندوستان کا جو سب سے بڑا مقابلہ ہوتا ہے UPSC کا مقابلہ جو ہوتا ہے، 1 نمبر کا مقابلہ، اس میں بھی بہت سارے مسلمان اب جو ہے تو بڑھ چڑھ کر کے آگے آ رہے ہیں، تو وہ محنت کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ خوشی کی بات ہے، تو لیکن اتنی بھی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جہاں UPSC کا ریکارڈ ہے تو وہیں سچر کمیٹی کی رپورٹ بھی ہے، تو دونوں چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ بہت زیادہ ہمیں جو ہے تو تشویش میں ڈالتی ہے کہ جس مذہب کی اسٹارٹنگ ہی ہوئی تھی پڑھانے لکھانے سے، کہ جس میں اللہ نے پہلی وحی نازل فرمائی تو فرمایا کہ اقرا، کہ تم پڑھو، اور جس میں نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور وہاں پر اگر ایجوکیشن نہ دکھائی دے تو بہرحال یہ افسوس کی بات ہے۔ تو یہ جو 18 دسمبر ہے، مائنورٹی دیوس جو ہے، آج جو ہمارے حقوق ہیں، تو ہمارے حقوق میں سے بہت سارے ایسے حقوق ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو ہمیں ان حقوق کے بارے میں جاننا چاہیے، اور ان حقوق کو جاننے کا دروازہ بھی ایجوکیشن ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم پڑھے ہوں گے، ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم خود ہی سنویدھان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جو ہمیں رائٹس ملے ہیں ان رائٹس کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے تو عصری تعلیم کی طرف بھی آنے کی ضرورت ہے۔ مذہبی اور دینی تعلیم تو آپ حاصل کریں، اس سے کسی قسم کی کوئی نہ ممانعت ہے، نہ کوئی روک ہے، نہ اس پر کوئی قانون ہے، مگر عصری تعلیم بھی وقت کی اہم ضرورت ہے، وقت کا اہم تقاضا ہے کہ ہم جو ہے دوسرے جو عصری علوم ہیں ان کو بھی حاصل کریں، اور انگلش زبان ہے، ہندی زبان ہے، خاص کر دیکھا جاتا ہے کہ مدارس میں پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں ہندی زبان نہیں جانتے ہیں۔ ہندی زبان بر وقت ایک ایسی ضرورت کی چیز بن چکی ہے کہ اب جس سے کسی کو فرار نہیں ہے، تو ہمیں ہندی زبان بھی سیکھنا چاہیے، اردو زبان کو بھی بچانا چاہیے۔ ہمارے اوپر دوہری ذمہ داری ہے، اردو کو مرنے بھی نہ دیا جائے اور ہندی کو بالکل چھوڑ بھی نہ دیا جائے۔ تو اردو زبان کی بھی حفاظت ہونی چاہیے، ہندی زبان کی بھی نالج اور جانکاری ہونی چاہیے، انگلش زبان کی بھی ہونی چاہیے۔ اور بس میں مختصر یہی کہنا چاہوں گا کہ جو ذمہ داران ہیں
اقلیتوں کے یعنی مسلمانوں کے یا دیگر اقلیتوں کے جو ذمہ داران ہیں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صرف 18 دسمبر ہی کو نہیں بلکہ پورے سال میں گاہے بگاہے اسی طریقے سے جو ہے ویبنار کے ذریعے یا جو ہے تو آن لائن فارم کے ذریعے سے روشناس کرائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ان کے کیا حقوق ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ جو ہماری قوم کے ذمہ داران حضرات ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے ہم تمام کو مل جل کر کے ہندوستان کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔